میں آپ کو اجازت دیں میں آپ کو ایک مزید روایت دکھا دیتا ہوں. دیکھیں کہ کس طرح مسلمانوں کو امام کی ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. اچھا یہ عزیزو یہ کتاب ہے مسلم، صحیح مسلم حجاج قشیری نیشابوری کی کتاب ہے. ملاحظہ فرمائی صحیح مسلم ہے، یہاں پر چاپ دار الفکر، یہاں پر صفحہ نمبر 184 میں، صفحہ نمبر 184 کتاب الحیث میں باب التیمم ہے، باب التیمم. یہاں پر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 368. عبد الرحمن ابن ابزہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص عمر کے پاس آئے، اس نے کہا انی اجنبت فلم اجد ماء، میں جنب ہو گیا ہوں مجھے پانی نہیں ملا. اچھا اس کا حکم قرآن میں بہت واضح ہے، ان کنتم جنبا فطہروا، بلے وان کنتم جنبا او ان کنتم مرضى او لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا. قرآن مجید کا واضح حکم ہے کہ اگر تم مریض ہو یعنی پانی آپ کے لیے مضر ہے، ضرر دے رہا ہے، یا لامستم النساء تم نے عورتوں کے ساتھ جماع کیا ہے، لمس کرنا یہ کنایہ ہے قرآن مجید کا اس سے جماع کرنے سے، کہ اگر آپ جنب ہیں اس کے متعلق مفسرین کے بہت سارے باتیں ہیں کہ لامستم النساء سے مراد یہی ہے کہ اگر آپ جماع کرتے ہیں اپنے خاتون کے ساتھ، پانی نہیں ہے، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تم تیمم کرو. یہ قرآن کی واضح فرمان ہے. اچھا تو اس شخص نے اس مسلمان کو نہیں پتا تھا کہ پانی نہیں ہے تو میں نماز کے لیے کیا کام کروں. تو عمر نے اس کو کیا حکم دیا، قال لا تصلی، اس کے بجائے کہ اس کو بولتا کہ تو تیمم کر، اس کو بولا نماز ہی چھوڑ دے. عمار نے اس سے کہا کہ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ میں اور آپ ہم ایک لشکر میں تھے، اور اس زمانے میں عمر خلیفہ تھا. یعنی یہ سوال جواب جو ہے خلافت کی بات ہو رہے ہیں. عمار نے کہا یاد نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک لشکر میں تھے تو ہم دونوں جنب ہو گئے تھے، تو اس وقت بھی آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن میں نے زمین پہ مٹی پہ میں نے اپنے آپ کو لوٹے ماری تھی میں نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم دونوں سے، انہوں نے فرمایا کہ کافی تھا تیرے لیے کہ ہاتھ کو مٹی پہ مارتے اور چہرے پہ ملتے اور کفوں پہ مالتے، تو ہاتھوں پہ مالتے، یہ آپ کے لیے تیمم کے لیے کافی تھا. تو عمر نے اس سے کہا کہ اتق اللہ یا عمار، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اچھا یعنی یہ تو اس نے عمار نے تو کوئی غلط بات نہیں کی، عمار نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، عمار نے وہ حکم جو قرآن مجید میں موجود ہے بتایا، اور تیمم کا طریقہ بھی بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیمم کا طریقہ بتایا. اس کے باوجود عمر کو اب اس کو غرور تھا، پتہ نہیں جو بھی تھا، اس نے وہ الٹا عمار کو کہہ رہا ہے کہ تو اللہ سے ڈر، حالانکہ اس نے خود قرآن کے خلاف حکم دیا ہے تو اس کو خود اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا. بات یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں خلیفہ ہے، خلیفہ بننے کے بعد اس کو تیمم نہیں آتی، تو مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ایسا شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا حامل ہو، وہ مسلمانوں کو سکھائے، ان کے لیے گائیڈ کرے، ان کو پڑھا دے، ان کو سمجھا دے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں کے ساتھ صرف 23 سال تھے، 23 سال، لیکن اکثر مسلمان جو ہے آخر میں مسلمان ہوئے تھے، نبی کے آخر 2-3 سال میں مسلمان ہوئے تھے. ان کو اسلام کا اتنا پتہ نہیں تھا. یہ عمر ہیں، یہ جو پرانے مکے میں مسلمان ہوئے تھے، ان کو تیمم کا نہیں معلوم. اگر تیمم کا معلوم ہے اس کے باوجود وہ خلاف النص فتویٰ دے رہے ہیں، یہ تو پھر یہ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اگر اس کو پتہ ہے اس آیت کا، اس کے باوجود فتویٰ دے رہا ہے، نبی کا سنت بھی معلوم ہے کہ پانی نہیں ہے تو تیمم کرو، اس کے باوجود یہ فتویٰ دے رہا ہے، تو پھر تو واضح ہے کہ کیا بات. تو بہرحال میرے بھائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ان کی جانشین کی ضرورت ہے. اب اسلام دین کامل ہے، یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین معین کیا ہے، کہا کہ فلاں میرے جانشین ہے، جیسے وہ ہمیشہ کرتے تھے. وہ جتنے غزوے پہ گئے ہیں نا، پتہ آپ کو کسی بھی غزوے مجھے دکھائیں کہ کسی غزوے پہ وہ گئے مدینے پہ کسی کو جانشین معین نہ کیا ہو. اگر چاہیے تو میں تمام غزوات آپ کو دکھاتا ہوں، اور میں یہ بھی دکھاتا ہوں کہ کس غزوے میں گئے کس کو جانشین معین کیا، یا کوئی لشکر انہوں نے بھیجا ہو کسی کو امیر معین نہ کیا ہو. یہ کبھی ہوا ایسا کسی لشکر کہیں بھیجا ہو اس کا امیر معین نہ کیا ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. نہیں بالکل ایسا نہیں. بالکل. اب وہ دنیا سے ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، کسی کو تعین نہیں کیا بھائی. اور سب سے اختلافی مسئلہ بھی یہی ہے مسلمانوں میں، جس پہ شروع اور سب میں اختلاف جو پیدا ہوئے ہیں فروعات میں امامت کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. دوسرے اختلافات بھی اسی سے منشعب ہیں، عقائد میں جو اختلافات ہیں، اصول فروع میں جو اختلافات ہیں، اسی کے اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تعین نہیں کیا. یہ ایک ایسی قبیح بات ہے جو مولوی مرزا صاحب نسبت دے رہے ہیں کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. نہ صرف ان سے، اللہ سے بھی نسبت دیا جا رہا ہے، اللہ سے بھی نسبت دیا جا رہا ہے ایک قبیح کام کو. یہ بھائی آپ کرسچن سے بھی پوچھیں نا، وہ کہہ دیں گے، وہ یہودی نصرانی وغیرہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نبی نہیں مانتے، لیکن ان کو بہت ہی عاقل شخص مانتے ہیں، بہت مدبر شخص، حکیم شخص مانتے ہیں، دور اندیش شخص مانتے ہیں. اس لیے لوگ
کہ بہت عظیم شخص انسان تھے دنیائی لحاظ سے، وہ کہتے ہیں وہ ان کے نزدیک نبی نہیں ہے. تو یہ کام جو ایک چرواہا نہیں کر سکتا، خود عمر اعتراف کر رہا ہے کہ ایک چرواہا جانوروں کے ساتھ کر دے تو اس نے ظلم کیا ہے. تو اسی کو یہ نسبت دے رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب پورے، اور نہ صرف انہوں نے، نہ اللہ نے بھی، قرآن نے بھی پورے امت کے ساتھ کیا.